تو اب یہ اصحاب رسول، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، اصل موضوع شروع نہیں ہو رہا، گھبرا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو وہی پریشانی کہ آپ کے بعد آپ کی امت بھی شرک میں مبتلا ہو جائے گی، جیسے حضرت ادریس، جیسے حضرت نوح، جیسے حضرت ابراہیم، جیسے حضرت موسیٰ، جیسے حضرت داؤد، جیسے حضرت عیسیٰ، ہر ایک کی امت شرک میں گئی، اگرچہ ریزن الگ الگ تھے، عیسیٰ کی امت عیسیٰ کی محبت میں، ادریس کی امت ادریس کی محبت میں، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ یا رسول اللہ کہ آپ اس لیے پریشان؟ پیغمبر نے کہا میری امت شرک اکبر تو نہیں کرے گی، میں شرک اصغر کی وجہ سے پریشان۔ اب آپ لوگ چونکہ عرب دنیا میں رہتے ہیں تو اکبر اور اصغر آپ جانتے ہی، بڑا شرک تو نہیں کرے گی جو خطرناک شرک ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہر گناہ معاف ہے، شرک معاف نہیں، لیکن چھوٹا شرک کرے گی، اور میں اس کے لیے پریشان۔ یا رسول اللہ یہ چھوٹا شرک کیا کریں گے؟ کہا دو خرابی، یہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اس کی پرستش یا پوجا یا ورشپ یا عبادت نہیں کریں گے، لیکن یہ درہم و دینار، ڈالر اور پاؤنڈ، سونے اور چاندی کی پوجا کرنے لگے۔ اب یہ پورا الگ موضوع ہے، لیکن اتنا واضح ہے کہ اس پہ فی الحال بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بلنڈر والی غلطی موسیٰ کی امت موسیٰ کے ہوتے ہوئے کر چکی ہے۔ پیغمبر تو اپنے بات کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں تو وہ جو سامری نے بچڑا بنایا سونے کا، اور کتنا آج کی 21ویں صدی میں کارپوریٹ کلچر کو سمجھانے کے لیے کتنی بہترین وہ مثال ہے، لیکن یہ میرا موضوع نہیں۔ کہا ایک تو یہ لوگ پیسے کی محبت، جو پرانی امتیں بتوں کی محبت میں مبتلا ہوں، یہ پیسے کی محبت، مال، یہ فی الحال میرا موضوع نہیں۔ اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ یہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائے، نیکیاں کریں گے، اچھے کام کریں گے، لیکن اس کے اندر اللہ کم ہوگا، دنیا دکھاوا، شو آف، جو قرآن نے پیغمبر کے سامنے ہی کہہ دیا، بلکہ پیغمبر کی زندگی کے شروع کے دنوں کی آیت ہے، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی عذاب ہے، کون؟ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ ابھی یہ موضوع میں نے کیوں اس چھیڑا، یہ ابھی بات آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ دیکھیے کبھی اللہ کا امتحان نہ لی، یہ معصوم کا جملہ، یہ معصوم کا جملہ۔ جب کسی نے مولا سے کہا تھا کہ آپ کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، کہا تو اندازہ نہیں کر سکتا، کہا تو پہاڑ سے چھلانگ لگا دیجئے، کہا بھروسہ ہے لیکن میں اللہ کا امتحان نہیں لے سکتا۔ اللہ کا امتحان کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے اور اس کے بعد اللہ کا امتحان۔ کل رات کی مجلس خمس کے جملے پہ ختم ہوئی تھی، یہ ربط وہاں سے ملنے والا۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے اور بڑا جوشیلا عابد، دین کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا، گرچہ بنی اسرائیل پر اس طرح سے امر بالمعروف واجب نہیں تھا جیسے ہم پر واجب ہے، لیکن واجب ان پر بھی تھا۔ وہ جو بنی اسرائیل بندر بنے، اور وہ تو قرآن کا واقعہ ہے، کونوا قردۃ، بندر بن جاؤ، تو وہ اسی وجہ سے بنے کہ امر بالمعروف نہیں کرتے، یعنی خود نیکی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ نیکی کرے نہ کرے انہیں اس کی پرواہ ہی نہیں، بلکہ اگر دیکھ بھی لے گناہ کرتے ہوئے تو کہتے ہیں لما تعظون قوما اللہ مہلکہم و معذبہم عذابا شدیدا، قرآن کی آیت۔ ارے کیوں ان کو روکتے ہو گناہ سے؟ گانے سن رہے سننے دو، بے حجاب ہیں تو بے حجاب ہونے دو، جوا کھیل رہے کھیلنے دو، تم خود نیک بن جاؤ، ان کے لیے اللہ ہے تو اللہ ہو۔ لما تعظون، کیوں واضح و نصیحت کرتے ہو قومن، ایسے گروہ کو کہ اللہ مہلکہم، اللہ چاہے ہلاک کر دے، اور معذبہم، اور چاہے تو عذاب دے۔ ہمارا اس سے کیا تعلق؟ یہ تھا بنی اسرائیل کی زندگی کا طریقہ۔ لیکن جتنا ہم پہ سختی سے حکم آیا، کیونکہ ہم تو کربلا والے، اور کربلا کے جہاد کا مقصد ہی یہی ہے۔ زیارت وارثہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں، 28 رجب کے وصیت نامے میں بھی، ادھر میں جا نہیں رہا ہوں، بہت مشہور روایتیں۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اس کو جوش چڑھا، کیوں؟ بنی اسرائیل، موسیٰ نے اتنی زحمتیں اٹھا کر قوم کو سیدھے راستے پہ لگایا، موسیٰ کے بعد قوم بہک گئی۔ اور جس گروہ سے اس کا تعلق ہے، یا جس گاؤں میں یہ رہتا ہے، یا جس شہر میں یہ رہتا، وہاں کے لوگ ایک درخت کی پوجا کرنے لگے۔ ہمارے یہاں بھی بعض اوقات لوگ ضعیف الاعتقادی میں، کبھی یہ درخت اور کبھی وہ پتھر، میں ادھر جا نہیں رہا ہوں، بات بہت پھیل جائے گی۔ اور یہ ویک ڈے میں جو مومنین آ جاتے ہیں تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور شکریہ نہیں بھی ادا کرتا ہوں، کہ تو جو میرے لیے آئندہ نہ آنے کا بہانہ ہے، کچھ لوگ مومنین آ کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بات شروع میں ہو گئی۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اب وہ قوم اللہ کو ماننے والی، موسیٰ ہر نبی توحید کا پیغام لے کے آیا، لیکن درخت کو سجدہ کرنے لگی، پوجا شروع ہو گئی۔
اب یہ بہت زیادہ یہ دیکھ کر، اچھا مومن کی ایک اہم ترین پہچان ہے اس کے سامنے گناہ ہوگا وہ بلبلا اٹھے گا، وہ تڑپ اٹھے گا، بول سکے کہ نہ بول سکے، روک سکے کہ نہ روک سکے وہ ایک الگ چیز، دل اس کا تکلیف محسوس کرے گا یہ کیا ہو رہا۔ اور شاید کل میں نے ایک بات کہی تھی اور اس سے پہلے اب میں کنفیوز ہوں کہ یہاں میں نے پڑھا تھا کہ چہلم کے اشرے میں باپ کو حق نہیں ہے بیٹے کو مارنے کا، ماں کو حق نہیں ہے اولاد کو مارنے کا، حتیٰ اگر کوئی گناہ کبیرہ بھی کرے تو بھی مار میں پہلی شرط یہ ہے کہ غصے میں نہ مارا جائے، محبت میں مارا جائے۔ لوگ کہیں گے محبت میں بھی کوئی کسی کو مارتا؟ یہی بات کل کی مجلس میں آئی تھی کہ لوگ کہتے ہیں محبت میں بھی طلاق دی جاتی۔ ایک بہت اہم لیکن ایسا موضوع کہ میں پھسلا تو پھسلتا چلا جاؤں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی پہچان یہ کہ اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے امر بالمعروف استعمال نہ کرے کہ پبلک میں اس کو ذلیل کرنا، دل اس کا تڑپے یہ ہو کیا رہا۔ اور پھر بعد میں اس کی دوسری ذمہ داریاں وہ چھوڑیے، بات پھیل رہی ہے، یہ تڑپ تڑپ کے رہ جاتا تھا۔ میری قوم موسیٰ کی ماننے والی بھی ہے اور درخت کے آگے سجدہ بھی کر رہی۔ آخر ایک دن اس نے سوچا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، درخت کو ہی کاٹ کے پھینک، جب درخت ہی نہ رہے گا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں درخت کا بڑا احترام تھا، جب درخت کٹ گیا ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ چنانچہ کلہاڑی لے کے گھر سے نکلا۔ اب کوئی اس کے ذہن میں اس وقت پریشانی نہیں ہے کہ ساری قوم کا مقابلہ ہے، اب میں درخت کاٹنے جاؤں گا تو جو درخت کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں کیا مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں اکیلا؟ لیکن نہیں، شرک بدترین گناہ میرے سامنے ہو رہا ہے، میں درخت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چلا، معصوم کی حدیث ہے اور میں نے کچھ زیادہ ہی اس حدیث کو پھیلا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدھے راستے پہ پہنچا، شیطان مل گیا۔ اب اسے نہیں پتا کہ یہ شیطان ہے، لیکن وہ شیطان مل گیا۔ اور ایک مرتبہ پوجا کہاں جا رہے؟ کہا وہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں، ساری قوم اس کی وجہ سے گمراہی میں۔ تو کہا یہ ساری قوم جو ہے تو میں مار دے گی۔ کہا مر جاؤں، اگر پروردگار کے لیے مجھے موت بھی آئے تو قبول۔ اس نے ہر طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ شیطان کا تو کام ہی چل رہا ہے اس درخت کی وجہ سے۔ جب دیکھا کہ کسی طرح سے یہ باز نہیں آ رہا، نہ ڈر رہا ہے نہ گھبرا رہا، تو کہا اچھا ایک کام کرو، مجھ سے کشتی لڑو۔ آج میں لفظ کشتی استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ ایک عام عابد کے لیے ہو رہا، مولا کے لیے یہ لفظ میں استعمال کرتے ہوئے 15 مرتبہ ہچکچایا تھا۔ کشتی لڑو، دیکھو اگر تم جیت گئے تو تمہاری بات، میں جیت گیا تو میری بات، ٹھیک ہے لڑو، میں تو درخت کاٹ کے رہوں گا۔ اب کشتی لڑی اور اس عابد نے شیطان کو شکست دی۔ اب میں بتا ہی دوں تاکہ یہ خالی کہانی نہ رہے، علامہ مجلسی بہار الانوار میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں، 5ویں امام کی روایت نقل کر رہے ہیں کہ اس عابد نے شیطان کو شکست دے دی۔ اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارا وعدہ تھا کہ اگر میں نے تمہیں ہرا دیا تو تم درخت کاٹنے میں رکاوٹ نہیں بنو گے بلکہ میری مدد کرو۔ اس نے کہا کہ وعدہ تو ہے لیکن دیکھو اگر ابھی تم میری بات مان جاؤ تو روزانہ صبح کو جب اٹھو گے تو تکیے کے نیچے 100 درہم کا نوٹ رکھا ہوگا، یہ میرا وعدہ۔ روزانہ تمہیں 100 درہم مل جائیں گے خود بخود۔ 100 درہم کی بات آ گئی، اللہ کے رسول کی 2 پریشانیوں میں پہلی پریشانی، ایک بار ایک مجلس میں نے وہ پڑھا تھا کہ وقت آخر شیطان پانی کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ اب وہی اس کی بھی حالت کہ 100 درہم اور روز، ایک دفعہ نہیں، روز صبح سویرے۔ دل میں خیال آیا کہ چلو واپس چلتے ہیں، جیسے پہلے زندگی گزر رہی ہے اب وہ گزرنے لگی۔ واپس آیا گھر، اگلی صبح کو اٹھا، تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، نوٹ رکھا، اوہو خوش ہو گئے، یہ تو میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ 3-4 دن، 1 ہفتے یہی رہا، اور اس کے بعد پھر 1 ہفتے کے بعد 8ویں دن جب اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وہ اعلان ہے جو خدا نے شیطان کو آسمان سے نکالتے وقت کیا بھی تھا، اور جو مولا کی شیطان سے جنگ ہوئی تھی اس کا تیسری خوشخبری شیطان نے یہی دی تھی تیسری شکست کے بعد۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 64، شارکہم فی الاموال والاولاد، جا شیطان بھاگ گیا، دشمنان علی کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، وعدہم، اور ان انسانوں سے وعدے کر۔ پھر خدا نے کہا لیکن یاد رکھو وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، اس پہ بھروسہ نہ کرنا۔
بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کے وعدے پہ کرنا، لیکن شیطان، یہ قرآن نے اعلان کیا، وہاں بھی یہی، وہ 8ویں دن کچھ نہیں، بلکہ 8واں دن بھی تھا، 8واں مہینہ تھا، 8 مہینے تک ملتے رہے اس کو پیسے۔ دیکھیے اس سے زیادہ فائدے والا سودا کیا ہے کہ آپ نے نہ کوئی کام کیا نہ کاج کیا، آرام سے ہیں، روزانہ صبح 100 درہم مل رہے ہیں۔ لیکن اب جو آج نہیں ملا تو پھر اس نے کلاڑی اٹھائی، اب تو درخت کو نہیں چھوڑوں گا، کاٹوں گا، چلا، لیکن اب درخت کی جانب توجہ کم ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، وہ پھر نظر آ جائے۔ جس نے پچھلی دفعہ مجھے روک کے 100 درہم دلوائے تھے، پھر آ جائے وہ آدھے راستے میں، پھر وہ آ گیا شیطان، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا پوری قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی؟ کہا ہو جائے دشمن، نام خدا پہ موت آتی ہے تو موت بھی قبول۔ کہا اچھا مجھ سے کشتی لڑو، اگر میں نے تمہیں ہرا دیا میری بات مان لینا، درخت چھوڑ دینا، تم نے ہرا دیا تمہاری بات میں مان لوں گا، درخت کو کاٹنے میں تمہاری مدد۔ یہ تو آیا ہی اسی لیے تھا، تو درخت کاٹنے کہاں آیا تھا نا، یہ تو کلاڑی لے کے آیا ہی اس لیے تھا کہ دوبارہ 100 درہم کا چکر چلے، کشتی ہوئی۔ اب امام فرماتے اب الٹا ہو گئے، شیطان نے اس کو شکست دے دی اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئی۔ اچھا امام کا ایک جملہ ہے، میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں، یہ تو اتنی چھوٹی سی روایت اتنی لمبی کیسے ہوگی؟ پچھلی دفعہ جب یہ آیا تھا تو اس کے ہار جانے کا 100% امکان تو نہیں کہوں گے، یقین تھا، اور آج آیا تو اس کے جیتنے کا یقین تھا۔ کیوں؟ پچھلی دفعہ یہ آیا تھا عبادت کرتے ہوئے، بنی اسرائیل کے لوگ 200 سال عبادت کرتے تھے، تو کیا تھا؟ انتہائی دبلا پتلا کمزور، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، درخت سے پہلے کی بات ہے 200 سال، جو کہتے ہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ ہڈیوں کے اوپر کھال تھی تو اتنا کمزور تھا، شیطان طاقتور بن کے آیا تھا، پھر بھی اس نے شیطان کو ہرا دیا۔ اب 8 مہینے جو 100 درہم روز ملے تو کیا کیا تھا اس نے؟ نہاری کھائی تھی، پائے کھائے تھے، کڑھائی گوشت کھایا تھا، اور پتہ نہیں کون کون سے کھانے ہوتے ہیں جو آج کل سب ڈاکٹروں نے میرے لیے حرام کر دیے ہیں، تو غرض یہ کہ خوب جان بن گئی، پیسے بھی مل رہے ہیں گھر بیٹھے میں اور کھانے بھی کھا رہا، خوب طاقتور تھا، آج ہار گیا۔ اب یہ شرمندہ ہو کے واپس تو چلا، لیکن کا ایک بات بتا دے، جب میں کمزور تھا تو تجھے ہرا دیا، جب میں طاقتور تھا تو تجھ سے ہار گیا۔ کہا کہ نہیں، فرق یہ نہیں ہے، تو کمزور تھا تیری نیت مضبوط تھی، آج طاقتور ہے تیری نیت کمزور ہے۔ پچھلی دفعہ تو خالی اللہ کے لیے آیا تھا تو اللہ کی مدد تیرے ساتھ تھی، آج تو اللہ کے لیے نہیں آیا، اپنے 100 درہم کے نوٹ کے لیے آیا، اس لیے اللہ کی مدد تیرے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنا سیکھیں، اللہ کے لیے امتحان نہ لیں اللہ کا۔ جب اللہ کے لیے کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ از غیبی مدد کہاں سے آتی۔ اچھا اب یہ جو میرا اصل